ان لوگوں سے میں پوچھوں کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے تو انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام جب سیاست کی بات کرتی ہے تو یہ وہ سیاست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جس کا عملی نمونہ خلفائے راشدین بنے تھے، جس کا نمونہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف بنے تھے۔ سیاست نام ہے مملکت کے اندر ایسے تنظیموں تدبیر کا کہ لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ انسانی حق چاہے جان سے متعلق ہو، چاہے مال سے متعلق ہو، چاہے عزت و آبرو سے متعلق ہو، پورے ملک کے قوانین انسانی حقوق کے گرد گھومتے ہیں، اور جب انسانی حق محفوظ ہو جائے تو پھر معاشرے میں امن آتا ہے، اور جب معاشرے میں امن آتا ہے، اطمینان و سکون آتا ہے، تو پھر اس ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ملک کی معیشت بہتر ہو تو پھر عام آدمی کی زندگی تبدیل ہوگی۔ سب سیاستدان یہی بات کرتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں، جان مال اور عزت و آبرو کی بات کرتے ہیں، لیکن مغربی دنیا کا آپ کے پاس اس کا نظریہ ہوگا، یورپ کا دیا ہوا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیج پر اور ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں اور ہم خوشحال معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک ایسی آبادی کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ جہاں پر امن بھی تھا، جہاں پر اطمینان بھی تھا، سکون کی زندگی تھی، اور رزق بھی ہر طرف سے کھچ کھچ کے وہاں آ رہا تھا، ایک خوشحال معیشت تھی۔ لیکن جب قوم نے کفران نعمت کیا اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر اللہ نے ان پر دو عذاب مسلط کر دیے اور مزہ چکایا اس قوم کو، ایک بھوک کا اور ایک بدامنی کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے وطن عزیز میں بھوک نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں غربت نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہے؟ ایک غریب آدمی جس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور گھر کے ضروری اشیاء خوردنوش کے وہ آج بازار سے خریدنے کے قابل نہیں ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور پھر سیاستدان تو ناکام ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کروں گا، یہ میں بیڑا غرق کر دیتا ہے، فلانا آئے گا ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دے گا، تو پھر اللہ بھی امتحان میں ڈالتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ لیکن ہم نے اس ملک میں ایسا حکمران بھی دیکھا کہ جس کا ایجنڈا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، جس نے پاکستان کے اندر معیشت کی پوری عمارت گرا دی اور زمین بوس کر دی، اور ہم نے وہ سال بھی دیکھا اسی فتنے کے دنوں میں کہ جب ہماری سالانہ ترقی کی شرح زیرو سے نیچے چلی گئی، وہ دن بھی ہم نے دیکھا جہاں اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ نوجوان نسل کو بے راہ رو کر دیا جائے، اسے مادر پدر آزاد بنایا جائے، عیاشی فحاشی اور عریانی نوجوان کی زندگی میں بھر دی جائے، سر بازار وہ حرکتیں ہونے لگی، ایسا ذہن لوگوں کو دیا کہ آج میں ایک کچھ چیز پڑھ رہا تھا، اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر میرا لیڈر مجھے کہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں تو میں اس کے لیے اسلام اور مذہب ہی چھوڑ دوں گا۔ یہ نظریہ تم نے دیا لوگوں کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان اس لیے بنا تھا جو اسلام کا جنازہ نکالتا ہے، جو یہودیوں کا ایجنٹ بن کر آتا ہے، وہ ہمیں ریاست مدینہ دکھاتا ہے۔ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں تم؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ تمہارے پاس پروگرام ہی کیا تھا؟ اب روز روز تجربے کرنے کی کا وقت نہیں رہا، اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ روز روز نئے نئے تجربے کرتے رہے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اب آپ ایک نئی دنیا بنائیں، اپنا نیا مستقبل آپ کو تراشنا ہوگا۔
ورنہ پھر اپنے مستقبل کی خیر بناؤ. یہ امتحان آپ کا ہے. آپ کے ہاتھ میں ووٹ ہے. اور بعض دفعہ پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے. پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے. رجسٹر بھی اتنے بڑے تاحد نظر پھیلے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا خیر ہے, کوئی عذر ہے؟ کہا کوئی عذر نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. کوئی نیک عمل اس کا ہے, لاؤ کوئی. ایک چھوٹی سی پرچی تھی, وہ لائی گئی. اس پر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو پارلیمنٹ. وہ حیران ہوگا اتنے بڑے رجسٹر اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی پرچی, یہ کیا کرے گا میرے لیے؟ لیکن جب ترازو میں ڈالا گیا تو پرچی جو ہے وہ بھاری نکلی. آج اس دور میں آپ کے ہاتھ میں پھر ایک پرچی آئی ہے, اس پر کتاب کا نشان ہوگا. اور کتاب کا نشان, لوگ کہتے ہیں جمعیت کو کتاب کا نشان کیا ملا کہ انہوں نے اس کو کتاب اللہ بنا دیا. بھئی یہ تو سیدھی سادی بات ہے. یہ کتاب اگر کسی یہودی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کوئی یہ تورات کی کتاب ہوگی. اگر کسی عیسائی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ انجیل ہو. اگر سکھ کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں کہ کوئی گرنتھ کی کتاب ہے. اگر کسی ہندو کے ہاتھ میں ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ وید ہے. لیکن اگر ایک مسلمان اور پھر علماء کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ کیوں نہیں سمجھیں گے کہ آج نشان کتاب ہے. انشاءاللہ کل ملک کے اندر نظام کتاب اللہ کا. نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام. تو میرے محترم دوستو, اب جہاں تک بات ہے خدمت خلق کی, الیکشن کے دنوں میں پبلک سے سودے کرتے ہیں. آپ مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کو یہ دوں گا, تم مجھے ووٹ دو گے تو میں آپ کو یہ دوں گا. جمعیت علماء اسلام خدمت خلق کی بات کرتی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتی ہے. الیکشن ہو یا نہ ہو, لیکن عام انسانیت اور معاشرے کی جو خدمت اقتدار کی صورت میں ہو سکتی ہے, جو وسائل آپ کے ہاتھ میں ہوں, وہ شاید گھر بیٹھے بیٹھے نہ ہو سکے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا مقام مقرر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم بحوائجہم هم الآمنون یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا, اور لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کی طرف لپکتے ہیں. یہی لوگ ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اس جذبے کے ساتھ ہمیں اس غریب قوم کی مدد کرنی ہوگی, لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ایک آزاد ماحول پیدا کریں. اب غلامی سے نکلیں, اور آزاد معاشرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر شخص آزادی آزادی کی باتیں کرتا ہے, لیکن آزادی کا جب عملی نقشہ سامنے آتا ہے تو آوارگی کی صورت میں آتا ہے. جو کچھ ہم نے آج تک آزادی کے نام پر سوسائٹی میں دیکھا ہے, آوارگی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا, اور انہوں نے آوارگی کو آزادی کہا. جبکہ ہم آزادی کی بات کریں گے تو ہم قرآن سے آزادی کا مفہوم لیں گے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا, اور مشقت میں پیدا کرنے کا معنی یہ کیا ہے؟ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. تو انسان جب گھاٹی میں داخل ہوا, دشوار گزار راستے میں داخل ہوا, جہاں ناموافق ہوائیں بھی آتی ہیں, جہاں پر کانٹے بھی آتے ہیں, جہاں پر پتھریلی زمین بھی آتی ہے, مشکل مراحل سے آپ گزرتے ہیں. شریعت کو گھاٹی سے تعبیر کر دیا, یہ مشکل راستہ ہے. لیکن جب آپ اس مشکل راستے میں داخل ہو گئے اور آپ نے ایک مشن کے طور پر شریعت کو اپنا لیا, تو پھر اس شریعت کا سب سے اولین تقاضا کیا ہے؟ فک و رقبہ, گردن آزاد کر. قرآن کا مفہوم ہے ایک عام غلام کو آزاد کرنا یا پوری قوم کو آزادی سے ہمکنار کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, بھوک میں کسی کو کھانا کھلانا یا قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنانا. یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ. پہلے آزادی کی بات, پھر خوشحال معیشت کی بات, پھر مفلوق الحال طبقوں کی بات, کہ یتیم ہو اور وہ بھی قرابت دار, اور غریب ہو اور خاک آلود ہو,
बेचारे के पास लिबास भी नहीं है कि वो लिबास पहन सके, गर्द में अटा हुआ और जिंदगी गुजार रहा है। ये है वो निजाम जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतवज्जह करता है कि कौम की आजादी की जंग लड़नी है, कौम की खुशहाल मईशत की जंग लड़नी है और मफलूकुल हाल तबके को सहारा देना है। इस नजरिए को हमने कुरान और हदीस की रोशनी में लेना है। ये जो हम खुद ब खुद रहनुमा बनते हैं और कुरान और सुन्नत का नाम लेते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, इसी वजह से तो आज 75 साल के बाद ये हालत है आपकी। बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाना है। पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम एक पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर यकीन रखती है। हमारा आईन कहता है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी। हमारा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। हमारा आईन कहता है कि हर कानून कुरान और सुन्नत के ताबे होगा। हमारा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा। आज आईन के बने हुए सन 1973 से लेकर आज तक 50 साल गुजर गए हैं, लेकिन हम आज भी तरस रहे हैं कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर कानून साजी कब होगी। इसलिए कि हर चंद के आईन इस्लाम की बात करता है और ये तकाजा करता है कि कवानीन शरीयत के मुताबिक बने, लेकिन आपके वोटों से असम्बलियां ऐसे लोगों से भर जाती है कि जिन्हें कुरान और सुन्नत के साथ कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती। तो फिर ये दिन तो देखना पड़ेगा। और दुनिया की नेमतें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तो ईमान वालों के लिए पैदा की है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। ये जो नेमत है अल्लाह ने दुनिया में पैदा की है और पाक रिज़्क़ पैदा किया है, किसके लिए पैदा किया, किसने तुम पे हराम किया है? कुल लिल्लज़ीना आमनू, कह दो कि ईमान वालों की फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में खालिसतन यौमल क़ियामा, और क़यामत के रोज़ तो उसमें काफिर भी शरीक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए। ये सारी नेमत है अल्लाह ने ईमान वालों के लिए। लेकिन जब अल्लाह से ईमान का रिश्ता कमजोर हो गया तो वो नेमतें जो अल्लाह ने आपके लिए पैदा की थी, आलम कुफ्र ने उस पर कब्जा कर लिया। तो फिर गासिब के सामने भी तो हमने भीख के हाथ फैलाने हैं। आलम कुफ्र के सामने आज हमारे हाथ फैले हुए हैं, हमारे इन हुक्मरानों की कुरान और सुन्नत से दूरी की बुनियाद। जमीयत उलमा इस हवाले से कौम की रहनुमाई करना चाहती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इलेक्शन होंगे, आप जुर्रत के साथ इलेक्शन लड़ें। यहाँ पर धांधली की गई 2018 में, एक नाजायज असेंबली वजूद में आ गई, नाजायज हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हुआ, तो फिर आपने देखा जमीयत उलमा ने सड़कें भर दी पूरे मुल्क की, और इस नाजायज हुक्मरान को हमने तस्लीम नहीं किया। तो आज भी और अगर कोई धांधली करके समझता है कि हम जमीयत की सीटें जी छीन लेंगे, तो फिर हम भी जिंदा हैं और तुम भी जिंदा। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, वोट सिर्फ किताब का, जीत का निशान, किताब, जीत का निशान अल किताब। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने एक पॉलिसी बनाई है और बाकायदा कोई इत्तेहाद हमारा इलाकों में किसी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन ज़िलों को हमने ये इजाज़त दी है कि अपनी कुछ सीटें महफूज करने के लिए आप मकामी सतह पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बुखारी साहब तो बाकायदा जमीयत में शामिल हो गए, तो जमीयत के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यासीन कुवैती साहब PP 271, मुफ्ती महबूब साहब PP 268, मौलाना अब्दुल वदूद आज़ाद साहब NA 175, मौलाना यहया अब्बासी साहब PP 273, हारून सुल्तान बुखारी साहब PP 272 और मखदूम साहब भी NA 177 पर, और कोटद्दू में बड़ी छोटी सीट पर हंजरा ग्रुप के साथ इन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। इसी फैसले के तहत आप लोगों ने अपने वोट इस्तेमाल कर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मगरिब का वक्त हो चुका है और ये वजारतें जो हैं, ये जब हम असम्बली में जाते हैं तो हम भी वजीर बनते हैं। इंशाल्लाह ये भी वजीर बनेंगे आपके, और इलाके और कौम की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكرنا ولا تمكر علينا، اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، فأسعدنا في الدارين، وكن لنا ولا تكن علينا.